آج ہم دو ایسی خرافات جو شادی کے نام پر ہماری عوام میں رائج ہیں اور جس کی وجہ سے گناہوں کا ایک زبردست بازار گرم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ گھر میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں بڑے بزرگ کہتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بہترین تربیت دیں، بہترین راہ پہ لے کے جائیں، برائی سے روکے، نیکی کی دعوت دے، ورنہ کل قیامت کے دن ان گھر کے بزرگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرے گا کہ تم نے اپنی نوجوان نسل، نوجوان قوم کو سیدھی راہ کیوں نہیں دکھائی؟ تم گھر کے بڑے تھے، تم گھر کے بوڑھے تھے، تم گھر کے بزرگ تھے، اگر تم کسی بات کو کہتے تو نوجوان نسل تمہاری بات کو سنتی، اس پہ عمل کرتی۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان تمام تر چیزوں پہ اس طریقے سے آنکھوں کو موندے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہی نہیں کل اللہ کی بارگاہ میں اس خرافات کے لیے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ پہلی خرافات، عورتوں کے بیچ میں نوجوان مردوں کا کھانا کھلانا، نوجوان لڑکوں کا کھانا کھلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی لعنت بد نگاہی کرنے والے پر اور جس کی طرف بد نگاہی کی جائے، اس شخص کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے جو بد نگاہی کرے، بری نگاہ سے کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اور آگے فرمایا جو شخص کسی عورت کو بد نگاہی سے دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ خدا را آج یہ جو رسم چلی آ رہی، گاؤں میں دیکھتا ہوں الحمدللہ وہاں بھی یہ چیزیں نہیں رائج ہیں، وہاں پہ عورتوں کو کھانا گھر کی عورتیں ہی کھلاتی ہیں۔ لیکن شہروں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہیں کہیں پہ تو ویٹر اب لگا دیے جا رہے، غیر محرم، کہاں کا ہے، کدھر کا نہیں ہے۔ ہماری عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے چہرے بھی کھلے ہوئے، جو بے پردہ ہیں، ان کے بیچ میں وہ غیر ویٹر آ کے ان کو کھانا پروسے۔ اگر آپ کو عورتوں میں ویٹر لگانا ہے تو ویٹرس لگائیے، عورتیں لگائیے، عورتیں ہی آپ ویٹرس لگا لیجئے۔ جیسے ویٹر آپ لاتے ویسے ویٹرس بھی آ جائیں گی جو کہ وہاں پہ کیا کریں گی، عورتوں کو کھانا کھلائیں، یا آپ کی گھر کی جو عورتیں ہیں وہ کھلائیں، کیونکہ وہ کھانا کھلانے کے بہانے اس طریقے کی بد نگاہی، اس طریقے کی بیزا بےہودہ باتیں، ہنسی مذاق تفریح، یہ ہنسی مذاق تفریح نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس پہ ہمارے جو بڑے بوڑھے وہ آنکھیں اپنی موندے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اگر کہیں پر عورتیں کھانا کھا رہی ہیں تو عورتوں کو یا تو عورتیں ہی کھانا کھلائیں، ورنہ آپ دوسری عورتوں کو مارکیٹ سے آپ لے آئیں ایز اے ویٹریس کے طور پہ، جو آپ کے اور عورتوں کے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ عورتوں کا کھانے پینے کا انتظام ہے، عورتوں وہاں پر نوجوان، یہ جو گھر کے خاندان، یعنی تو خاندان کا بچہ ہے یہ تو جا سکتا ہے ادھر، یہ تو گھر کے بچے ہمارے، یہ تو عورتوں میں جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ صرف خرافات، صرف گندی باتیں، صرف بد نگاہی، اور صرف تمام تر طریقے کے ناجائز اور حرام کا ایک یہ چیز۔ اس کے لیے ہمارے بڑے بوڑھوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ وہ گھر کے بڑے تھے، وہ بوڑھے تھے، اگر وہ چاہ لیتے تو اس طریقے خرافات کو روک سکتے تھے۔ دوسری چیز، شادی کے نام پہ آج ہمارے آپ کے ہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک بڑی بےہودہ اور ایک بڑی مطلب کہا جائے جاہلانہ اور بڑی فحش قسم کی رسم چلتی جسے لوگ کہتے ہیں سلام کرائی۔ دولہا پہنچ جاتا ہے، اس کے سامنے پچاسوں غیر محرمیں آتی ہیں، اس کو پیسہ دیتی ہیں، اس کو مٹھائی کھلاتی ہیں، مٹھائی میں اس سے تفریح مذاق ہنسی ہوتی ہے، اور وہ دولہا اکیلے نہیں جاتا، اس کے ساتھ اس کے 5 لفنگے دوست یا 10 لفنگے دوست اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ عزت دار نہیں جاتے، نیک پرہیزگار نہیں جاتے، تو کہتے ہیں آپ جائیے، ہم انتظار کر رہے ہیں، سلام کرائی کرا کے آئیے۔ وہ نہیں اندر جاتے ایسی فاس جگہوں پر۔ جو سب سے خراب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ دولہے کے ساتھ چل دیتے ہیں سلام کرائی کرنے میں، اور لڑکی والوں کی طرف کی لڑکیوں کو وہ تمام تر غیر محرم لڑکے ان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ان سے ہنسی کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، اللہ والوں کی زندگی میں کہاں ہے یہ کہ
کہ غیر محرم 5-10 دولہے کے دوست جائیں، پھر وہاں سے 50 کی تعداد میں عورتیں جمع ہو، وہاں بدنگاہی، ہنسی مذاق، ٹھاکے ہو؟ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے گھر کے بڑے بوڑھے ذمہ دار ہیں۔ وہ کیوں نہیں ایسی چیزوں پہ روک لگاتے اور کہتے ہیں یہ تو لڑکے لڑکیاں ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ اس طریقے کے ہنسی مذاق کی کیا اجازت دیتی ہے شریعت مطہرہ یا دین اسلام؟ اور ہم آپ اس پہ خاموش ہیں، کسی بھی طریقے کوئی ہمارا رد عمل نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جس طریقے کی سلام کرائی اور یہ جوتا چورائی، یہ تمام تر یہ رواجیں جو آ گئی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس طریقے کی چیزیں، سلام کرائی ہو رہی، کھانا کھلا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے مسلمانوں کو خاص طور پہ آج کے ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جب پوچھا جائے گا کہ تم گھر کے بڑے تھے، تم گھر کے بوڑھے تھے، تم نے نوجوان نسل کو کیوں نہیں غلط چیز سے روکا، غلط راہ پہ جانے سے کیوں نہیں روکا؟ یہی معاملہ رت جگہوں میں ہوتا ہے۔ رت جگہوں میں ہنسی مذاق گھر کے اندر، کچھ لوگوں کے گھر کے باہر، کچھ لوگوں کے گھر کے اندر ناچ گانے بجتے ہیں، خاندان کے لڑکے لڑکیاں ہا ہا ہو ہو ٹھاکے ایک جگہ جمع ہے، نہ وہاں پر نہ پردہ ہے، نہ کوئی لحاظ ہے، ناچ گانے، ہنسی ٹھاکے، تفریح مذاق، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہی طریقہ آپ جب مانجھا ہوتا ہے تب یہی ہوتا ہے۔ تو ان کا تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ رت جگے، یہ مانجھے، یہ سلام کرائی، یہ جوتا چورائی، یہ اس طریقے سے چیزوں کو کرنا، یہ ساری ناجائز حرام چیزیں ہیں، ان کا نکاح سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نکاح میں ایک مرد ہو، ایک عورت ہو، 2 گواہ ہو، اور اگر قاضی آ جائے تو اچھی بات ہے، ایک قاضی ہو جو نکاح پڑھوا دے، بس اظہار القبول، ایک دوسرے کو انہوں نے قبول کر لیا، گواہی ہو گئی، سارے لوگ موجود ہیں، اعلانیہ نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب اس کے بعد ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ معاشرے سے زنا ختم ہو جائے، لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا، اتنا بھاری کر دیا کہ آج لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اس کی شادی کر